قرآن پاک کی تفسیر کو سننے کے لیے اور اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ فاسق۔ جیسے داڑھی منڈانا صحیح حکم ہے نا حدیث میں، تو اب جو داڑھی منڈاتا ہوگا تو وہ فاسق ہوگا۔ جو جن چیز کے بارے میں وعید آئی ہے، کبیرہ گناہ ہے نا، جس کے بارے میں حکم آیا ہو یا جس کے چھوڑنے پر وعید آئی ہو تو اس کو کرنے والا فاسق ہوگا۔ اگر وہ چھوڑ دے پھر ہاں نہیں، اس گناہ کو تو چھوڑ دینا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ تو یا ایسا گناہ جو صغیرہ ہے اور صغیرہ کے اوپر جس کو چھوٹا گناہ کہا گیا ہے اس کے اوپر اصرار کرے۔ اصرار کا مطلب کیا ہے؟ بار بار کرے، اس گناہ کو بار بار کرے تو اس کو بھی کیا ہوگا؟ فاسق کہا جاتا ہے۔ اب جیسے سنت مؤکدہ ہے، ایک آدھی مرتبہ چھوڑ گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اصرار کر رہا ہے کہ بالکل ہی نہیں چھوڑ، فجر کی سنتیں نہیں پڑھتا، ظہر سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھتا، سنت مؤکدہ، اب اصرار کر رہا ہے، بلا وجہ بلا عذر چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ آدمی کیا ہوگا؟ کافر تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اب نماز کو نہیں پڑھ رہا، نماز کا حکم آیا ہے تو نماز چھوڑ دینا اب کفر تو نہیں ہے، کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو یہ اب آگے فاسقین کی کچھ صفات بیان کی کہ فاسق لوگ وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، ایسا وعدہ، عہد تو کہتے ہیں دو آدمیوں کا آپس میں معاملہ کرنا، وعدہ کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے عہد۔ اور میثاق اس وعدے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر قسم بھی اٹھائی جائے، جس کے اوپر قسم بھی اٹھائی جائے تو اس وعدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ میثاق۔ یہ وعدے میں بھی آتا ہے، معاہدہ کہتے ہیں اس کو، ہاں معاہدہ بھی کہتے ہیں، میثاق معاہدے کو بھی کہتے ہیں، اور اس معاہدے کو کہتے ہیں جس کے اندر قسم کے ساتھ گفتگی ہو، جس میں کیا ہو؟ قسم ہو، اس کو معاہدے کو کہیں گے میثاق۔ خالی قسم کے ویسے وہ کوئی وعدہ کر لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد۔ تو یہاں جو ہے یہ قسم والا وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روح آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کی روحوں کو جمع کر کیا، عالم ارواح کے اندر سب سے وعدہ لیا تھا، پوچھا تھا الستو بربکم، اور نام پارے کے اندر آتا ہے نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ کہ اس وقت وعدہ کر کے آئے تھے کہ دنیا میں جیسے اس وقت مان لیا تھا، تو اب دنیا میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے ذات صفات میں شریک کرتے ہیں۔ تو یہ کہ فاسق، یہاں کفار بھی مراد کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب عہد سمجھ میں آ گیا، عہد کون سا؟ عہد الستو، جو عالم ارواح کے اندر کہ من بعد میثاق، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، من بعد کہ انہوں نے وعدہ کرنے کے بعد اس اللہ کے وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ کہ دنیا میں جب آ گئے تو پھر اللہ کو بھی بلا بیٹھے، گائے کو پوج رہے ہیں، پتھر کو پوج رہے ہیں، کسی چاند کو پوج رہے ہیں، ستارے کو پوج رہے ہیں، مختلف خدا بنا لیے انہوں نے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا صفت بیان کی کہ اللہ نے جن چیزوں کو، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ کہ باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے، بہن بھائی کا ایک رشتہ ہے، والدین کا ایک رشتہ ہے، پڑوسی کا ایک تعلق ہے، دوستی کا ایک تعلق ہے، ہر ایک کے حقوق قرآن سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے، ان کے ساتھ دوری اختیار کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہے۔ کہ فاسق کی ایک صفت اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی، اور دوسرا ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ نے جن چیزوں کا کہ حقوق اللہ کو بمال کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے نا اللہ کی عبادت کروں گا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، روزہ ہی نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا فرض ہے، زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، تو یہ اللہ کے عہد کو کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں۔ اور اللہ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ والد ہے تو اس کی خدمت ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، بوڑھا ہے تو آگے 15ویں پارے میں جائیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم آیا نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایسے حدیث میں آیا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو، کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بہتر اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ پھر بھی فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا اپنی ماں۔ پھر چوتھے نمبر پر جب آئے، تیسری بار تو بار بار سوال، پھر میں اپنے والد کے ساتھ۔ ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں،
बहन भाइयों के अपने हुकूक हैं, वालिदैन के, अजीज़ व अकारिब के, रिश्तेदारों के, हत्ता के पड़ोसियों तक के हुकूक जो बयान किए गए हैं उन सब को अदा करना। मुराद इससे क्या है? हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद। जैसे आपको पहले बताया था कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि पूरे दीन का खुलासा क्या है? फरमाया अदाए हुकूक हिफ्ज़े हुदूद, कि जो हुकूक वाजिबा हैं उनको अदा करें, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो। हुकूक को अदा करना हुदूद के दायरे में रहकर, हुदूद के दायरे में रहकर, जो हुदूद को शरीयत ने बयान की हैं उस दायरे में रहकर क्या करे? हुकूक को अदा करे, उससे आगे ना बढ़े। अब नमाज है उसका एक तरीका बयान किया है, उससे आगे 2 सजदे हैं तो 2 है, तीसरा करेगा, हालांकि अल्लाह की ज़ात को कर रहा है, उसमें भी अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन शरीयत कहती है ये दायरे से क्या हो गया? निकल गया। तो हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब कहते थे कि हर नेकी जो होती है, नेकी बहुत सारे काम हैं इंसान को नेकी नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, तो हर नेकी अल्लाह की रज़ा का सबब नहीं हुआ करती। हर नेकी अल्लाह का रज़ा का सबब नहीं, अल्लाह की रज़ा का सबब वही होगी नेकी जो अल्लाह ताला के हुक्म या आप अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो। अब देखिए आप अलैहिस्सलाम का तरीका है, अल्लाह का हुक्म है, नमाज में क्या करने हैं? 2 सजदे हैं, तो 2 सजदे से तीसरा सजदा दे रहा है, कौन सा? शिरक कर रहा है, कौन सा उसमें बुराई कर रहा है? वहीं अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, लेकिन आदमी इसको नेकी नहीं कह सकते। ना ये नेकी क्या होगी? अल्लाह की रज़ा का सबब बनेगी। अल्लाह की रज़ा का सबब क्या बनेगी? जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। अब दुनिया में देखें कितने काम है, लोग उनको नेकी समझ के करते हैं। 30 है, 40वां है, जनाजे के बाद दुआ है, कहते हैं हर चीज़ क्या है? कहते हैं ना लोग कि दुआ मांगना कौन सी बुरी बात है, अल्लाह से ही मांग रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से ही जितना मांगो कौन सी कमी आ जाएगी? अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है? जब चाहो जिस वक्त चाहो, तो वो सब क्या कहेंगे कि ये शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। शरीयत मनचाही ज़िंदगी का नाम नहीं है कि आदमी जैसे चाहे वो करे। इंसान तो पाबंद है हुदूद के दायरे में। तिलका हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा, कि अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर किया, जो हुदूद से तजावुज़ करेगा समझो उसने अपने ऊपर क्या किया? जुल्म कर लिया। तो अल्लाह ने बार बार ये बयान की कि हर आदमी शरीयत के दायरे में रहकर जो चीज़ें हैं वो हर एक ज़िंदगी का कोई लम्हा हो, कोई गोशा, कोई ऐसा वो मौका नहीं है जिसमें कुरान करीम की शरीयत की तालीमात मुसलमान के लिए ना हो, कि हर वक्त अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। जिस काम की तरफ भी मुतवज्जह होगा वहीं कोई ना कोई तरीका शरीयत की तरफ से क्या होगा? साबित होगा। अब आदमी खाने के लिए बैठता है, खाने का एक तरीका है, वॉशरूम जाता है उसका एक तरीका है, सोता है उसका एक तरीका है, सवारी पर बैठता है उसका भी तरीका है। हर चीज़ का तरीका शरीयत में है, आप अलैहिस्सलाम ने सिखलाया है। कुछ पैदाइश से लेकर वफात तक अब देखिए बच्चा पैदा होता है उसके लिए भी हुक्म बयान किया गया, अजान दी जाए, नहलाया जाए, धुलाया जाए, अकीका की जाए, तालीमात है ना सारी ये। अब जब फौत हो जाए तो क्या कहते हैं? गुस्ल दे, जनाजा पढ़ें, दफनाएं, कब्र ऐसी होनी चाहिए, कब्र की पैमाइश ऐसी होनी चाहिए, कब्र का जो है निशान ऐसे होने चाहिए। ऐसे तो नहीं छोड़ दिया जैसे चाहे बना दें, हर एक की क्या है? इसीलिए तो कहा ना दीन कामिल है। दीन के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मुसलमान चाहे कि मुझे शरीयत से तालीमात हासिल करूं, जहाँ कोई काम करूं तो मुझे शरीयत उसकी रहनुमाई करे, तो हर मकाम पे शरीयत रहनुमाई करे। दीन के अंदर उसको उस काम का जो है तरीक़ाकार मिलेगा। तो ये फरमाया गया हुकूकुल्लाह को अदा करना। अल्लाह का अहद क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी। और दूसरा है कि हुकूकुल इबाद वयक़्तऊना मा अमरल्लाह, के वो तोड़ देते हैं। अब कता ताल्लुक़ को ख़त्म करना, ताल्लुक़ को तोड़ देना उन ताल्लुक़ात को जिनका अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया। अब अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, हुकूकुल इबाद को भी क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, तो ज़मीन में फसाद आएगा नहीं आएगा? वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, तो फिर ज़मीन में फसाद आएगा कि अल्लाह की नाफरमानी में ही फसाद है। चैन सुकून इत्मीनान इसी दीन के अंदर है, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में। तो ये कि जब आदमी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की नाफरमानी से हटेगा, फसाद फैलेगा। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, के फासिक लोग वो हैं जो ज़मीन के अंदर फसाद फैलाते हैं। तो ये तो उनके सिफात बयान कर दी। आगे इनका अंजाम भी बयान कर दिया कि अंजाम क्या होगा? उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग क्या होंगे? नुकसान रहने वाले फासिकीन का अंजाम।
آگے پھر وہی کہ یہ اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اللہ نے جو ہے دلائل بھی دی، اللہ تو وہ ذات ہے جیسے پیچھے یا ایھا الناس اللہ کی عبادت کرو، یہاں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال کیا کیف تکفرون باللہ، کہ کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان کو بے جان تھے جاندار بنایا، مردہ تھے نا، انسان جس پانی سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے، بے جان ہے، مردہ ہے، تو حالانکہ تم مردہ تھے، جیسے دوسری حدیث میں آیت میں ہے سورہ دار کے شروع میں کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم ایسی چیز تھے جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسا انسان بنا دی کہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم کیا تھے، یہاں موت مراد نہیں ہے، مردہ تھے، یہ کیا ہے، بے جان چیز تھی کہ تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی کیا بنایا، جاندار بنایا، تمہیں زندہ کی، پھر زندگی کے بعد پھر کیا ہوگا، موت بھی کون دے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد یہ نہیں ہے کہ مر جائیں گے ختم ہوں گے، حیات بعد الموت، یہ بھی ہے، بعض لوگ مارنے کے بعد کے منکر ہیں نا کہ بس جب مر گئے مٹی ہو گئے، کفار یہی کہتے تھے نا، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، بس مر گئے مٹی ہو گئے، ہندو کیوں جلاتے ہیں کہ جلا دیا اب ختم ہو گئے، کوئی جزا سزا نہیں، تو یہاں آئے قرآن میں واضح ان کے عقیدے کو رد کیا ہے، اب ہندو لوگ اس لیے جلاتے ہیں نا کہ اب جلا دیا ختم ہو گیا، اب کون سا آگے جا کے جہنم میں عذاب ہوگا، یہ تو ابھی ختم، تو زندگی میں اس کو ہی عذاب دے دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں موت دی ہے، پھر تمہیں اللہ زندہ بھی کرے، پھر اس کی طرف اس کی دربار میں پیشی بھی ہوگی، اسی کی طرف کیا ہوگے، لوٹ کر بھی جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ زمین کی ساری چیزیں، ہر چیز انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، معمولی نہیں، ہر ایک چیز کی قدر ہے، قیمت ہے، حیثیت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے، اسی لیے الذی خلقکم، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر، جمیعاً سے مراد تمام چیز، ہر وہ چیز جو زمین کے اندر موجود ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے، کہ ہر چیز، لکم جو ہوتا ہے، لام جو ہوتا ہے انتفاع کے لیے آتا ہے، یہ اصول ہے گرامر کا کہ لام جو ہوتا ہے نا کس کے لیے آتا ہے، انتفاع، نفع کے لیے، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی، اب یہاں معذوف آ جائیں گے، لام کسی لیے آتا ہے، لکم، لا انتفاع کے لیے، کہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے۔